الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين وارتضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. ملت ابراہیمی کے تقاضے کیا ہے؟ یعنی ہم کہتے ہیں یا قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں حکم دیتے ہیں اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، یا ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ملت ابراہیمی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ملت ابراہیمی کیا ہے؟ اور ابراہیم علیہ السلام نے کون سے دین، کون سے اعمال اپنی زندگی میں کیے کہ جس کا ہمیں اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ نمبر 1، ابراہیم علیہ السلام جو جد الانبیاء ہے، ان کی سیرت کا جو سب سے نمایاں پہلو تھا وہ یہ کہ وہ توحید پر ہمیشہ ڈٹے رہے اور شرک سے ہمیشہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اجتناب کرتے رہے. زندگی میں کوئی ایسا موقع بھی نہیں آیا کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شرک کی طرف میلان ہوا ہو. یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا سب سے نمایاں پہلو ہے. ابراہیم علیہ السلام بچپن سے لے کر نبوت تک اور نبوت سے لے کر وفات تک ساری زندگی توحید پر خود بھی ڈٹے رہے اور اپنی قوم کو، اپنے ماننے والوں کو بھی توحید کا درس دیتے رہے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس قوم میں آئے، جن لوگوں میں آئے، وہ شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھے اور مختلف قسم کے انہوں نے اپنے بت بنائے ہوئے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ابراہیم علیہ السلام کے وہ الفاظ نقل کرتے ہیں اور قوم کا جو ابراہیم علیہ السلام کو جواب ہے اس کو بھی اللہ فرماتے ہیں اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون. جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم سے اور اپنے والد سے کہا ما تعبدون، بھئی تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما، تو انہوں نے کہا ہم تو بتوں کی عبادت کرتے ہیں. فنظل لها عاکفین، اور ہم انہی کی پوجا پر قائم ہے، انہی کی سیوا کرتے رہتے ہیں، انہی کے ارد گرد طواف کرتے رہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا هل يسمعونکم اذ تدعون، کیا یہ تمہیں سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو؟ او ینفعونکم او یضرون، یہ تمہیں نفع دیتے ہیں یا یہ تمہیں نقصان دیتے ہیں؟ بھئی نفع نقصان کا مالک تو اللہ تبارک و تعالی ہے، سننے والی ذات تو اللہ کی ہے. یہ جن کو تم پوجتے ہو یہ تمہیں سنتے ہیں، تمہیں نفع دے سکتے ہیں، تمہارا نقصان تم سے ہٹا سکتے ہیں، تمہیں نقصان دے سکتے ہیں. تو قوم نے کہا قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، انہوں نے کہا ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا. كذلك يفعلون، وہ اسی طرح اپنی زندگی گزارتے تھے، انہی کی پوجا کرتے تھے، انہی کی سیوا کرتے تھے، انہی کا طواف کرتے تھے، انہی سے مانگتے تھے، انہی کو نافع سمجھتے تھے، انہی کو نقصان دینے والا سمجھتے تھے. قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا افرأیتم ما کنتم تعبدون، کیا تم لوگوں نے گہرائی کی نظر سے دیکھا جن کو تم پوچھتے ہو؟ بھئی کبھی غور کیا تم نے، یا ویسے جنا پیچھے جو آباء و اجداد کرتے آ رہے ہیں، آباء و اجداد کے راستے میں چلتے ہوئے تم بھی چل رہے ہو، لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہو. افرأیتم ما کنتم تعبدون، کیا تم نے کبھی گہرائی کی نظر سے غور کر کے دیکھا ہے ما کنتم تعبدون،
جو تم پوچھتے ہو، انتم کبھی تم نے غور کیا، وآباؤکم الاقدمون یا تمہارے ان آباء و اجداد نے جو پیچھے تمہارے گزر چکے ہیں، کبھی کسی نے غور کیا؟ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، یہ جو تم جن کو پوچھتے ہو یہ سارے میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے، سوائے رب العالمین کے یہ سارے کے سارے میرے دشمن ہیں۔ جن کو پوچھتے ہو، چاہے وہ انسان کی صورت میں ہے، چاہے وہ پتھر کی صورت میں ہے، چاہے وہ مورتی کی صورت میں ہے، چاہے وہ سٹیٹس کی صورت میں ہے، چاہے وہ کسی عہدے کی صورت میں ہے، جن کو تم پوچھتے ہو فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، یہ سارے میرے دشمن ہیں سوائے ایک ذات کے، اور وہ ذات اس کو اللہ نہیں کہا، اس کو کہا رب العالمین، جو تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے۔ الذی خلقنی، تم جن کو پوچھتے ہو یہ تو مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، مچھر بھی نہیں پیدا کر سکتے، پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، ان پر اگر مکھی مچھر بیٹھ بھی جائے یہ اپنی مکھی مچھر کو اڑا نہیں سکتے ہیں۔ الذی خلقنی، رب العالمین جن کو میں پوچھتا ہوں اس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین، اور وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، اور میرا رب جس کو رب العالمین کہتے ہیں وہ ذات ہے، هو یطعمنی جو مجھے کھلاتا ہے، ویسقین اور مجھے پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ اور جب میں بیمار ہو جاؤں، فَهُوَ يَشْفِينِ وہی مجھے شفا دیتا ہے، وَالَّذِي يُمِيتُنِي اللہ وہ ذات ہے کہ جو مجھے مارے گا بھی، ثُمَّ يُحْيِينِ اور پھر دوبارہ مجھے اپنے سامنے کھڑا کرنے کے لیے زندہ بھی کرے گا، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین اور جس سے میں یہ امید رکھتا ہوں، میں امیدوار ہوں اس بات کا، اگر مجھے دنیا میں کوئی غلطی کمی کوتاہی ہو جائے تو قیامت والے دن مجھے بخش بھی دے گا۔ یہ اپنے رب کا تعارف کر رہے ہیں کہ نفع نقصان کا مالک اللہ تبارک و تعالی، پوجنے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ تو ملت ابراہیمی کا سب سے بڑا، سب سے پہلا تقاضا یہی ہے کہ بندہ جنا اللہ تبارک و تعالی کو وحدہ لا شریک لہ، ذات میں بھی، صفات میں بھی، ساری چیزوں میں عبادت بھی اللہ کے لیے، اور اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا یہ ساری چیزیں اس میں نافع بھی اللہ کو سمجھے، ضار بھی اللہ کو سمجھے، اللہ تبارک و تعالی کو وحدہ لا شریک لہ سمجھے، یہ ہے ملت ابراہیمی۔ اور اسی کا حکم ہے قرآن کریم میں سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی صدا بلند کی ہے، سب سے پہلی آواز اٹھائی ہے، کوہ صفا پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا جملہ کہا ہے اپنی نبوت کے بعد، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی پوجنے کے لائق نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی اور سیوا کرنے کے لائق نہیں ہے، تفلحون یہی تمہارے لیے کامیابی کا راستہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کلمے کو، اسی توحید کے راستے کو بچانے کے لیے آپ بدر میں بھی گئے، احد میں بھی گئے، خندق میں بھی گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک تک بھی گئے، مکہ میں بھی گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دندان مبارک اسی راستے میں شہید کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں اسی راستے پہ چلنے کی پاداش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آپ اور نہ آپ کے ساتھی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ غلام ہے، کالے ہیں، حبشہ کے رہنے والے ہیں، اس کا آقا مارتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ان کی زبان سے ایک ہی صدا آتی ہے، احد 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 احد، یہی لا الہ الا اللہ کی تعلیم ہے، اور یہی ملت ابراہیمی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی سکھایا، دکھایا، اور عمل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اسوہ پیش کیا۔ تو ملت ابراہیمی کا پہلا تقاضا
دوسرا تقاضا حاجت روا اور مشکل کشا، یہ خالص اللہ کی ذات ہے۔ حاجتیں پوری کون؟ اللہ کرتا ہے۔ مشکلات کو دور، مشکل کو ہٹانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ ہر صورت میں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جب بوڑھے ہو گئے، اولاد کی خواہش ہوئی بڑھاپے میں، اب اولاد کی خواہش بھی ایسی عمر میں جہاں عام طور پر اولاد پیدا ہونے کی امید بھی نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے 10 بدعا ہوتے ہیں۔ اولاد کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر کے مانگتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے عطا کر دے نیک اولاد، نیک جنا پیچھے میرا جنا اس کو وراثت کو سنبھالنے والا یہ دے دے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اولاد اپنے رب سے مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں مانگتے کہ بھائی جنا فلاں جگہ پہ یہ اولاد دیا جاتا ہے، فلاں علاقے میں اولاد دینے والا کوئی ہے، ایسا کوئی نہیں۔ اولاد دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی ہی کی ہے، اور یہی ملت ابراہیمی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سکھا رہے ہیں، اور قرآن اس کو نقل کرتا ہے۔ دوسری جگہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جب رزق مانگتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، امن مانگتے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ اللہ تبارک و تعالی امن بھی مانگتے ہیں تو اللہ سے مانگتے ہیں، رزق بھی مانگتے ہیں تو اللہ سے مانگتے ہیں، اور قرآن ان کی دعاؤں کو نقل کر کے قرآن میں ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ حاجتوں کو پورے کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ مشکلات کو ختم کرنے والے، مشکلات کو زائل کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ باقی کوئی بھی۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ یہ جو دنیا کے جتنی بھی چیزیں ہیں، مثلا ڈاکٹر کے پاس جانا، بندہ بیمار ہوتا ہے، بیماری میں بندہ مشکل میں ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر حاجت روا نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے، ڈاکٹر کی دوائی اسباب کے درجے میں ہے۔ اصل جو اذن چلتا ہے، حکم چلتا ہے، ایک بندے کی چھوٹی سی بیماری ہوتی ہے، ڈاکٹر دوائیوں کی دوائیاں لکھ کے دیتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسرا بندہ ایسا ہوتا ہے جو خطرناک مہلک بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، ڈاکٹر ایک چھوٹی سی گولی دے دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا دے دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری اور دوائی کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کرتے ہیں۔ یہ دوائی کھاتا ہے لیکن دوائی بیماری والی جگہ پر پہنچتی نہیں ہے، اللہ نے دیوار کھڑی کی ہوتی ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آتا ہے، فیصلہ آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ درمیان سے وہ دیوار ہٹا دیتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے براء بإذن اللہ، اس کو صحت ملتی ہے اللہ کے حکم سے۔ تو حاجتوں کو پورے کرنے والی ذات، حاجت روا، مشکل کشا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ ملت ابراہیمی کا تقاضا ہے۔ ملت ابراہیمی کا تیسرا تقاضا یہ شرک سے بیزاری ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام شرک سے بیزاری کے جرم میں آگ میں پھینکے گئے، لیکن ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے اس بات سے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں جو ٹاسک دیا گیا تھا وہ اس سے ہٹے نہیں۔ تو شرک سے بیزاری، شرک سے براعت، جیسے قرآن کہتا ہے ما کان ابراہیم یہودیا، یہودی بھی نہیں تھے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کہ جو عزیر کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، اور ولا نصرانیا، نصرانی بھی نہیں تھے کہ جو حضرت مسیح کو اللہ کا بیٹا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساجی سمجھتے ہیں، وما کان من المشرکین، اور مشرکین میں سے بھی نہیں تھے جو 360 بت بنا کے ان کو پوجتے ہیں، ہر مقصد کے لیے انہوں نے اپنا الگ بت بنا رکھا ہے۔ ولیکن کان حنیفا مسلما، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ایک ہی اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے اور یکسو ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے تھے۔
یہ تیسرا تقاضا ہے ملت ابراہیمی کا۔ چوتھا تقاضا، بیٹے ہونے کی حیثیت سے باپ کی اطاعت، فرمانبرداری، اس کی بات کو ماننا، بات کرنے کا طریقہ، سلیقہ، ڈھنگ، انداز کہ باپ سے کیسے بات کی جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی باپ بیٹے کی وہ پوری گفتگو نقل کر رہے ہیں۔ باپ بھی مشرک ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے قوم اور اپنے والد کو دعوت دی، توحید کی، توحید دعوت دینے کا طریقہ اور انداز دے کے ابراہیم علیہ السلام، اذ قال ابراہیم لأبیہ یا ابتی، اے میرے ابا جان، دیکھو ہے وہ مشرک لیکن الفاظ دے کے، یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے ابا جان آپ کیوں عبادت کر رہے ہیں ایسی کی لا يسمع، جو سنتے بھی نہیں ہے، ولا يبصر، جو دیکھتے بھی نہیں ہے، ولا يغني عنك شيئا، اور نہ آپ کو کوئی فائدہ اور نہ وہ آپ کے کچھ کام آ سکیں گے۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے ابا مجھے ایسا علم ملا ہے یہ آپ کو نہیں ملا اور میرے علاوہ کسی اور کو نہیں ملا، فاتبعنی، آپ میری تابعداری کرے، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھی راہ پر چلا دوں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان دعوت بھی دے رہے ہیں، منع بھی کر رہے ہیں، توحید پہ لا رہے ہیں، شرک سے منع کر رہے ہیں، لیکن الفاظ کا چناؤ پیار اور محبت والے۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان لا تعبد الشیطان، شیطان کی پوجا نہ کرو، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے ڈر ہے کہ آپ کو رحمان کی طرف سے کہیں عذاب میں نہ ڈالا جائے، فتکون للشیطان ولیا، اور آپ شیطان کے ساتھی بن جائے۔ باپ کا جواب دے کے، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم جنا کیا تو میرے معبودوں سے جنا برگشتہ ہے، میرے معبودوں سے اعراض کرنے والا ہے، لئن لم تنتہِ، اگر تو باز نہیں آیا، لأرجمنک، میں تمہیں رجم کر دوں گا، سنسار کر دوں گا، وہجرنی ملیہ، اور تو مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ، یعنی تمہیں گھر سے نکال دوں گا، شہر سے نکال دوں گا اور اس ملک سے نکال دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس کا باپ برا بلا کہہ رہا ہے، سخت جملے کہہ رہا ہے، گھر سے نکال رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتا ہے سلام علیک، جواب دے رہا ہے سلام علیک، سلام علیک، سلامتی ہو تمہارے اوپر۔ اور پھر اگلا جملہ سأستغفر لک ربی، میں دعائیں کرتا رہوں گا تیرے لیے اپنے رب سے، میں تیرے لیے دعائیں کرتا رہوں گا۔ یہ بیٹے کا حق ہے باپ کے لیے دعا کرنا۔ یہاں تو کافر باپ ہے، اگر باپ مسلمان ہے تو زندہ ہے تب بھی اس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اور اگر وہ فوت ہو چکا ہے تب بھی اس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ یہ ملت ابراہیمی کا تقاضا ہے جس کا ہمیں قرآن میں اللہ نے حکم دیا کہ فاتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ باپ کا حق ہے بیٹے کے اوپر، یہ ذمہ داری ہے، یہ اس کا احسان اس کے اوپر نہ سمجھا جائے۔ سأستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے تمہارے لیے دعا کرتا رہوں گا، انہ کان بی حفیہ، بے شک وہ مجھ پر انتہائی مہربان ہے، میری مانتا بھی ہے۔ اگرچہ باپ کے حق میں آگے قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا، لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے دعا، یہ ملت ابراہیمی کا تقاضا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے کہ باپ ہونے کی حیثیت سے ملت ابراہیمی کا تقاضا کیا ہے، اور آگے جنا سارے جتنے بھی پہلو ہے اس پر ایک ایک کر کے بات کریں گے۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔